بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائن اور اگر فاتکم کچھ رہ جائے تمہارا، فاتح مطلب جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا فوت ہو جانا، ختم ہو جانا، رہ جانا، ٹھیک ہے۔ فاتکم تمہارا رہ جائے، شیئن کچھ بھی، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، الی الکفاری کفار کی طرف، اگر تمہاری بیویوں میں سے کچھ بھی کفار کی طرف رہ جائے، فعاقبتم تم ان کا پیچھا کرو۔ ویسے یہ لفظ تعاقب سے پیچھا کرو، لیکن یہاں اس کا معنی جو نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ ان سے جنگ کرو، ٹھیک ہے۔ فعاقبتم پس ان کا پیچھا کرو، یعنی ان سے جنگ کرو۔ فآتوا پس دو، الذین ان لوگوں کو، ذہبت چلی گئی، ازواجہم جن کی بیویاں، پس ان کو دو جن کی بیویاں چلی گئیں، مثلا اتنا ہی، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، اتنا ہی جتنا انہوں نے خرچ کیا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، یہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو انہوں نے خرچ کیا اپنی بیویوں پر، وہ چاہیے کہ وہ تم سے مانگے اور تم ان کو دے دو، اور جب تم ان کو دے دو تو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو ان عورتوں سے، اور جو تمہاری بیویاں جب تم ان کو کفار کی طرف واپس بھیجو تو تمہیں چاہیے کہ تم ان سے مانگو، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کفار نہیں دیتے ہیں جو تمہاری طرف سے جو رہ گیا ہے ان کی طرف، تمہارا ان کی طرف جو رہ گیا ہے، اگر وہ کفار تمہیں نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو بتایا، وَإِن فَاتَكُمْ اور اگر تمہارا رہ جائے، شیئن کچھ بھی، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، الی الکفاری کفار کی طرف، اگر کفار کی طرف تمہاری بیویوں میں سے کچھ تمہارا رہ جائے، فعاقبتم تو پھر ان کا پیچھا کرو، یعنی ان سے جنگ کرو۔ فآتوا الذین پھر ان کو دو، ذہبت جن کی چلی گئی، ازواجہم بیویاں، فاتو پس دو، الذین ان لوگوں کو، ذہبت چلی گئی، ازواجہم جن کی بیویاں، یعنی جن کی بیویاں چلی گئی تھیں اور ان کے حق مہر میں سے کچھ رہ گیا تھا، یعنی جو وجہ بنی اس جنگ کی، ٹھیک ہے، ان سے جنگ کرنے کی، یہ جو پیچھے نیچے بھی لکھا پھر تم ان سے جنگ کرو، یعنی جو وجہ بنی ہے جنگ کی وہ وجہ پہلے پوری کرو، یعنی ہم نے وجہ کی ہے کہ ان کے کفار کی طرف جو حق مہر رہ گیا تھا اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یعنی جو کفار سے تم حق مہر مانگ رہے تھے، جن مردوں کی کافر عورتیں انہوں نے کفار کی طرف حوالے کی ہیں اور کفار نے ان کو حق مہر نہیں دیا ہے، پھر آپ لوگوں نے سب نے، یعنی سب مسلمانوں نے مل کر جنگ کی ہے، اور جنگ میں جو بھی مال غنیمت آیا ہے اس مال غنیمت میں سے پہلے اتنا ان لوگوں کو دے دو جتنا ان کا اس کفار کی طرف حق مہر باقی تھا، ٹھیک ہے، یہ کہا گیا ہے۔ فآتوا الذین ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا، یعنی جتنا انہوں نے خرچ کیا اتنا ان کو دے دو۔ جب یہ ان کو دے دیا جائے گا تو پھر باقی جو ہے وہ مال غنیمت کاؤنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، جو ان کو دے دیا جائے گا جتنا انہوں نے خرچ کیا وہ دے کر باقی جو ہے وہ مال غنیمت کاؤنٹ ہوگا۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، الذی اس ذات سے، انتم تم بھی جس پر، مؤمنون ایمان لاتے ہو، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ اب نیکسٹ آیات میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت لینے کا حکم دے رہا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا جب جاءکا آپ کے پاس آئیں، مومنات مومن عورتیں، یبایعنکا کہ وہ آپ سے بیعت کریں، علی اس چیز پر، اللہ کے نہ یشرکنا شرک کریں گی، باللہ اللہ کے ساتھ، اللہ کا شیئن کچھ بھی، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی یا اللہ کے ساتھ کچھ شرک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، شرک کرنا یا شریک کرنا ایک ہی بات ہے، نہیں شریک ٹھہرائیں گی باللہ اللہ کے ساتھ شیئن کچھ بھی، بلا اور نہ یسرقنا چوری کریں گی، یہ سارا کا اصل لفظ ہے، سین رے قاف سرق، ٹھیک ہے، چوری نہیں کریں گی، بلا اور نہ یزنینا زنا کریں گی، زنا بھی یعنی بدکاری کرنا، بلا اور نہ یقتلنا قتل کریں گی، اولادہن اپنی اولادوں کو، بلا اور نہ یاتینا آئیں گی، ببہتان بہتان کے ساتھ، یفترینہ جو باندھا ہوگا، بینہ ایدیہن ان کے ہاتھوں کے درمیان، وارجلہن اور ان کی ٹانگوں کے درمیان، پاؤں کے درمیان، ٹھیک ہے، یعنی ایسے بہتان کے ساتھ نہیں آئیں گی جو ان کے ہاتھوں اور پیروں نے باندھا ہوگا، ٹھیک ہے، یا ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ باندھ کر نہیں آئیں گی، مراد یہ کہ ایسا کوئی کام جو مشکوک کام ہوتا ہے نا، جس سے لوگ بہتان لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے بعض لوگوں کا کام ہوتا ہے آدھی رات کے کام، آدھی رات کا عورت کا کوئی آفس کا کام یا جو بھی ہے، چاہے وہ حلال ہی ہو، حلال روزی کیوں نہ کما رہی ہو، لیکن لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، یا کچھ اس قسم کا کام کہ جیسے گھروں میں لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہو، ٹھیک ہے،
تو یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان کوئی بھی بہتان باندھ کر نہیں آئیں گی، مشکوک کام نہیں کریں گی، بلا اور نہ یاسینہ کا آپ کی نافرمانی کریں گی، فی معروفی نیک کاموں میں، اور نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ مراد اس سے یہی ہوگا کہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً نیک کاموں کا ہی حکم دیتے ہیں، تو آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، لیکن آیت کے مطابق ہم کہیں گے اور نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ عاصی کا مطلب ہوتا ہے نافرمان، ٹھیک ہے۔ فبایعہن، تو پس ان سے بیعت لے لیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو مومن عورتیں آتی ہیں اور اس بات پر، ان 6 باتوں پر بیعت لینے کے لیے تیار ہے، اگر وہ آپ پر ان 6 باتوں پر بیعت لیتی ہیں، آپ سے بیعت لیتی ہیں ان 6 باتوں پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، اور اپنے ہاتھوں اور پیروں کے ساتھ کوئی بہتان باندھ کر نہیں آئیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک کاموں میں نافرمانی نہیں کریں گی، تو پھر آپ ان سے بیعت لے لیں، ٹھیک ہے۔ فبایعہن، پس ان سے بیعت لے لیں، واستغفر، اور بخشش طلب کرے، لہن، ان کے لیے، اللہ سے، اور اللہ سے ان کے لیے بخشش طلب کرے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والا، رحیم، رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا، نہ، تتولوا، تم منہ پھیرو، تولو سے مطلب یہاں دوستی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لا، نہ، تتولو، تم دوستی کرو، قومن، ایسی قوم سے، غاضب اللہ، غاضب، غضبناک ہوا، اللہ علیہم، جن پر، ایسی قوم سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ غضبناک ہوا، قد، تحقیق، یائسو، وہ نا امید ہوئے، من الآخرتی، آخرت سے، کما، جس طرح، یائسہ، نا امید ہوئے، کفار، من اصحاب القبور، اصحاب یعنی ساتھی، لوگ، قبور، قبر والوں سے، ٹھیک ہے، یعنی اصحاب القبور، قبر کے ساتھی، یا قبر کی جمع نا قبور، یا قبر والوں سے، جس طرح کفار قبر والوں سے نا امید ہوئے۔ اب ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی جن پر اللہ غضبناک ہوا، اس سے مراد اہل کتاب ہو گئے، یعنی یہودی اور عیسائی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اس لیے، وہ کیونکہ وہ آخرت سے نا امید ہوئے ہیں، ایسے ہی جیسے کفار قبر والوں سے نا امید ہے۔ کفار کیسے نا امید ہے؟ کفار دیکھیں اپنے مردوں کو جلا دیتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کچھ بچے گا ہی نہ جسم کا حصہ، تو اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ اٹھائے گا، زندہ کرے گا۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ قبر والوں سے وہ نا امید ہے کہ جب قبر میں انسان مٹی سے مٹی ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو، جب اس کے ذات کا کوئی حصہ ہی نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان لوگوں کو کیسے اٹھائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا غلط عقیدہ ہے۔ اور یہ اہل کتاب جو ہے یہ آخرت سے کیسے نا امید ہیں؟ جیسے یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے صلیب پر چڑھ کر جو ہے وہ جان دے کر اپنی ساری امت کو بخشوا دیا، اس لیے ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہودی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کرتے تھے، تو وہ اس لیے وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ چھوئے گی لیکن چند دن، ٹھیک ہے، یعنی چند دن ہمیں آگ چھوئے گی، ورنہ ہمارے نبیوں نے جو ہے وہ ہمیں بخشوا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جس طرح وہ آخرت سے نا امید ہے، وہ بالکل اسی طرح جیسے کفار قبر والوں سے نا امید ہے، اس طرح سے وہ آخرت سے نا امید ہے، اس لیے ایسی قوم جن پر اللہ غضبناک ہوا ان سے دوستی نہ کرو۔ تو یہ تھا جی ہمارا چیپٹر، الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ حافظ۔